السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین، اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین، مشارکین اور مشارکین، سامعین و سامعات، عقیدہ توحید کا درس الحمدللہ پورے تسلسل سے چل رہا ہے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم عقیدہ سے محبت کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں حقیقی محبت کرتے ہوئے دنیا اور آخرت کی اللہ تعالیٰ ساری کامیابی ہمیں عطا فرمائے۔ توحید کی قسمیں اہل سنہ والجماعہ کے پاس کیا ہیں، اور گمراہ فرقوں کے پاس توحید کی قسم، گمراہ فرقوں کا توحید کی قسموں سے متعلق کیا موقف ہے، کل جو ہے درس میں ہم بتا چکے ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ کے پاس یا تو توحید کی 2 قسمیں ہیں یا 3 قسمیں ہیں، بعض نے 4 بھی اس کو بتایا ہے، لیکن 2 قسمیں ہی اصل ہیں۔ لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ آسانی کے لیے جو ہے اس کو 3 قسموں تقسیم کر دیا گیا ہے، تو 3 قسمیں ہی جو ہے اہل سنہ والجماعہ کی کتابوں میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو آج کے درس سے انشاءاللہ توحید ربوبیت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ معزز حاضرین، توحید ربوبیت یہ 2 الفاظ ہیں۔ توحید جو ہے اصل میں تفعیل کا مصدر ہے، وحد یوحد توحیدا کا مطلب جعلہ واحدا، اللہ کو ایک سمجھنا۔ ربوبیت یہ جو لفظ ہے نا رب سے نکلا ہے، تو آج کے درس میں جیسا کہ ہم نے پہلے پوسٹ کے ذریعے بتایا گیا کہ آج کے اس درس میں ہم جو ہے ربوبیت چونکہ لفظ رب سے نکلا ہے، انشاءاللہ رب الرب کا کیا معنی ہے، انشاءاللہ اس کے کیا کیا جو ہے اشتقاق ہیں، مشتق قصے ہیں، انشاءاللہ اور مفسرین اور محدثین اور اہل عقیدہ، علم عقیدہ سے متعلق جتنے علماء ہیں ان کے اقوال کی روشنی میں ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ علامہ طبری رحمہ اللہ کو تو آپ جانتے ہیں، ان کو جو ہے دنیا امام المفسرین کے نام سے جانتی ہے، لہذا فی معنی الرب ربنا جل ثناہ السید الذی لا شبیہ لہ، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رب کا معنی سردار ہے، اس کا دنیا اور آخرت میں کوئی شبیہ نہیں ہے، ولا مثل لہ فی سددہ، اور سرداری میں اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، والمصلح امر خلقہ بما اسبق علیہم من نعمت، کہتے ہیں کہ رب کا ایک معنی مصلح کا آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حالتوں کو جو ہے مخلوق کی حالتوں کو برابر کرتے رہتا ہے، یہ بھی رب کا ایک معنی ہے۔ اور اسی طریقے سے رب کا ایک معنی المالک الذی لہ الخلق والامر، اس کا معنی ایک مالک کا بھی آتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر۔ آگے علامہ طبری کہتے ہیں کہ ولا تستعمل کلمۃ الرب فی حق المخلوق الا مضافۃ، کہتے ہیں کہ اگر لفظ رب مخلوق کے لیے، دیکھیے باریک، لفظ رب مخلوق کے لیے استعمال کرنا ہے تو اس کو اضافت کے ساتھ ہی استعمال کیا جائے گا، بغیر اضافت کے استعمال نہیں کیا جائے گا مخلوق کے لیے۔ چنانچہ کہیں گے رب الدار، گھر کا ذمہ دار، رب المال، مال کا ذمہ دار۔ معزز حاضرین، علامہ راغب اصفہانی کو آپ جانتے ہیں، یہ عقیدے کے اعتبار سے معتزلی ہیں، لیکن قرآن کے جو المفردات فی غریب القرآن ہے اس کتاب میں انہوں نے قرآن میں آئے ہوئے الفاظ کی، غریب الفاظ کی تشریح کی ہے، لیکن توحید اسماء و صفات میں تھوڑا سا ان سے تسامح اور غلطی ہوئی ہے، لہذا جو لوگ جو ہے گہرائی سے جانتے ہیں کہ اشعری، ماتریدی، یہ لوگ جو ہے کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کے صفات، آیت صفات پہ پھسلتے ہیں، لہذا ان تمام سے ہٹ کر الفاظ معنی کے لیے جو ہے یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ تو لہذا کیا کہتے ہیں، وَإِذَا ذُكِرَ اسم الرب معرفا فلا يطلق الا على اللہ عز وجل، کہتے ہیں کہ اگر الرب کہا جائے تو اس کا اطلاق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی ہوگا، اگر رب کہیں گے نہ مضاف نہ معرفہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جائے گا، جس طرح کہ اللہ نے فرمایا بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ معزز حاضرین، یہ لفظ رب جو ہے یہ کس سے بنا ہے، اس کے اشتقاق ہے، اشتقاق کا مطلب کس سے مشتق ہے، یہ لفظ جامد تو نہیں ہے، مشتق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر 2 اشتقاق ہیں، اہل لغت کے معنی مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اہل لغت کے جو ہے 2 قول ہیں رب، لفظ رب کی تحقیق میں۔ بعض کہتے ہیں کہ رب یربو سے بنا ربوبیہ، الربوبیت مصدر یقال فی اللہ عز وجل والربابیت تقال فی غیرہ، کہتے ہیں کہ رب یربو یہ آتا ہے، اس کا مصدر ربوبیت ہے، ربا جو لفظ آتا ہے وہ غیر اللہ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ رب کے معنی کیا ہیں، ابن الانباری رحمہ اللہ جو لغت کے امام مانے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رب کے 3 معنی مشہور ہیں، 4 معنی مشہور ہیں، کیا کیا؟ المالک، السید، المطاع، المصلح۔
دوبارہ دوہرا دیتے ہیں، المالک رب کا ایک معنی مالک کا آتا ہے، رب کا ایک معنی جو ہے السید کا آتا ہے، اور المطاع کا آتا ہے، المصلح کا آتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے قرآن سے دلیلیں دی ہیں۔ مالک کے معنی میں کہاں آیا؟ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا یا رَبَّهَا، یعنی وہ اونٹنی کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اپنی مالک کے پاس چلے جائے۔ اور اسی طریقے سے بادشاہ کے معنی میں استعمال ہو ارجع الی ربک، وہ بادشاہ کے آپ یوسف علیہ السلام کے سورہ یوسف میں وہاں مالک کے معنی میں۔ اسی طریقے سے سید کا معنی بھی آتا ہے، جیسا کہ لبید ابن ربیعہ کا شعر ہے وَرَبَّ مَعْدٍ بَيْنَ كَنْدَ، اسی طریقے سے۔ اور جو ہے رب کا معنی سید کا آتا ہے، اس کے لیے وہ حدیث دلیل ہے جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے، ایمان کے، احسان کے پورے تعریف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتیں بتائیں۔ چنانچہ آپ نے اس میں فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی کیا کرے گی؟ اپنے آقا کو جنم دے گی۔ یہاں جو ہے سید کا معنی ہے۔ اسی طریقے سے اس میں مصلح کا معنی بھی آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق کے حالات کی اصلاح کرتے رہتا ہے۔ تو ایک تو ہوا رب یرب ربوبیہ، اور اسی سے وہ لفظ ربائب ہے جس کو پروردہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہے، بعض کہتے ہیں کہ جس کے علامہ راغب اصفہانی نے خود اس کو نقل کیا ہے کئی سلف صالحین سے، کہ اصل میں جو ہے لفظ رب جو ہے ربا یربی تربیت، تربیت کے معنی میں، جیسا کہ لفظ تربیت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی چیز کو پیدا کرنا اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں تک کہ اس کو مکمل طور پر کمال درجے کو پہنچانا۔ دیکھیے انشاء الشیء حالا فحالا الی حد تمام، کسی چیز کو پیدا کرنا مرحلہ وار، مگر اس کو جو ہے کیا کرنا، تمام تک پہنچانا، اس کو جو ہے کمال تک پہنچانا۔ معزز حاضرین، اگر آپ تفسیریں کھولیں گے یا حدیث کتابیں کھولیں گے یا عقیدے کتابیں کھولیں گے تو آپ کو جو ہے رب کے معنی میں یہ المالک، السید، المطاع، المصلح، اور اسی طریقے سے مربی کا معنی بھی آتا ہے، المقیم کا معنی یہ بعض نے کیا ہے، اور بعض نے المنعم کا معنی کیا ہے، اور بعض نے کہا کہ رب کے معنی میں متصرف بھی آتا ہے، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں اپنی مرضی سے جو چاہے تصرف کرتا ہے۔ بعض علماء نے کہا، جیسے کہا کہ کسی چیز کو پیدا کرنا، آہستہ آہستہ تمام درجے کمال درجے تک پہنچانا، تو بعض علماء نے یہ تعریف کی، کہا هو المبلغ كلما ابدع كماله الذي قدر له، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور ہر چیز کو پیدا کر کے اس چیز کو کمال تک پہنچا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک بأی صورت ما شاء، تخلیق میں کمال ہے، فرمایا صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، سورہ نمل کی آیت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ رب یرب سے مشتق ہو سکتا ہے، کہ اسی طریقے سے رب یربی تربیت مشتق ہو سکتا ہے۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ابن عثیمین کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کے تشریح میں هو المربی جمیع عبادہ بالتدبیر واصناف النعم، اللہ تبارک و تعالی اپنے سارے بندوں کی تربیت کرتا ہے تدبیر کے ساتھ اور مختلف نعمتوں سے ان کو نوازتا ہے۔ یہاں ایک نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تربیت کرتا ہے تو اس کی تربیت کے دو طریقے ہیں، ایک ہے تربیت عامہ، یعنی دنیا میں کافر، مسلمان، سب گنہگار، سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو چلانے کے لیے جو بھی قانون بنا ہے، جسے کہتے ہیں ارادے کونی ہے، تو اس کے تحت جو ہے اللہ تعالیٰ عاصی کو بھی مطیع کو بھی سب کو رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کو چلا رہا ہے، یہ کہتے ہیں تربیت عامہ۔ اور ایک ہوتی ہے تربیت خاصہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کی، خصوصاً نبیوں کی، قل اعظم پیغمبروں کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، صلحاء کی، اور بڑے بڑے جو ہے نیک لوگوں کی اللہ تعالیٰ خاص طور پر تربیت فرماتا ہے۔ لہٰذا اس لیے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی خاص طور پر تربیت فرمائی، اور دیکھیں گے آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اتنی خاص تربیت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہ کبیرہ سے بچا کر رکھا۔ دعوتی میدان میں گناہ صغیرہ ہوئے تو ہوئے، لیکن گناہ کبیرہ تمام انبیاء محفوظ، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں اجمع المسلمون على ان الانبیاء معصومون من الکبائر دون الصغائر، کہتے ہیں کہ مسلمان علماء کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم السلام گناہ کبیرہ سے پاک ہوتے ہیں جو ہے صغیرہ کو چھوڑ کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تربیت عامہ بھی کرتا ہے، تربیت خاصہ بھی کرتا ہے۔ معزز حاضرین،
اب جب ہم دیکھتے ہیں لغت کے میدان میں خصوصاً آپ دیکھیں گے یہ بہت اہم نقطہ ہے نوٹ کرنے کا. آپ دیکھیں گے لغت کے جتنے لوگ ہیں چاہے رازی کو لے لے زمخشری کو لے لیں علمی نقطہ ہے رازی ہیں زمخشری ہیں یا ابن منظور وغیرہ ہیں تو ان لوگوں سے کیا ہے یہ لغت کے میدان میں تو بڑے جو ہے مرجع مانے جاتے تھے بڑے عبقری شخصیت کے مالک تھے لیکن عقیدے کے باب میں ان کو باریکیاں معلوم نہیں تھی لہذا ان سے غلطیاں سرزد ہو گئیں. لہذا ایک ایسا عالم دین جو لغوی بھی ہو ساتھ میں ماشاءاللہ عقیدے میں سلفی بھی ہو ایسے لغوی دنیا میں بہت کم آپ کو ملیں گے. اس میں جو ہے شمار ہوتا ہے علامہ ابن فارس رحمہ اللہ کا. ان کی ایک معجم ہے جس کا نام ہے معجم مقاییس اللغہ. ہم تو درس میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو نصیحت کرتے ہیں کہ اگر آپ لغت پڑھتے ہوئے عقیدے گمراہیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کیجیے آپ یہ معجم مقاییس اللغہ لیجیے. اور یہ عجیب و غریب جو ہے لغت ہے اس میں ابن فارس کے لغت کو بیان کرنے کا اشتقاق کو بیان کرنے کا بڑا ہی جو انوکھا طریقہ ہے. لہذا ابن فارس رحمہ اللہ لغوی بھی ہیں اور ساتھ میں عقیدے میں سلفی بھی ہیں. انہوں نے کیا کہا میں دیکھتا ہوں کہ رب یرب ہو یا رب یربی تربیتاً ہو تو اس میں مجھے تین معنی نظر آتے ہیں. کیا کیا ہے؟ اصلاح الشیء والقیام علیہ جو مصلح کہا نا وہ معنی اصلاح کرنا اور اس چیز کو قائم کرنا. دوسرا ہے لزوم الشیء کسی چیز کو لازم پکڑ لینا یہ دو معنی ہوئے. اور اس کے بعد کہا ضم الشیء للشیء. علامہ ابن فارس رحمہ اللہ نے ان تین معنوں کو ذکر کرنے کے بعد کیا کہا ومتى أنعم النظر في هذه الأصول الثلاثة كان الباب كله قياسا جدا ومراده أن هذه الأصول الثلاثة لمعنى الرب ترجع إلى أصل واحد عند النظر والتأمل. اس عربی ورد کا مطلب یہ ہے اگر کوئی آدمی جو ہے رب یرب یا رب یربی تربیت سے اگر مانتا ہے تو یہ تینوں معنی اصلاح الشیء والقیام علیہ لزوم الشیء والاقامۃ علیہ ضم الشیء للشیء اگر تین معنوں کو غور کرے گا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قیاس یہی بتاتا ہے کہ تینوں کے معنی جو ہے غور کرنے پر ایک ہی اصل کی طرف لوٹتے ہیں. اور بعض نے کہا کہ رب کے لغوی معنی کو محصور نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اس کے اندر بڑی گنجائش ہے لہذا لغوی اعتبار سے اس میں بڑی وسعت ہے. محترم حاضرین یہ رب کا جو لفظ ہے وہ سنگولر ہے. بعض مرتبہ جو ہے غیر اللہ تعالیٰ کے لیے معبودان باطلہ کے لیے بھی اس کی جمع استعمال کی جاتی ہے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں توحید کی دعوت دیتے ہوئے کہا تھا ارباب متفرقون. یہاں دیکھیے ارباب جو ہے رب کا جو ہے جمع استعمال ہوا ہے. محترم حاضرین پورے قرآن میں لفظ اللہ بھی استعمال ہوا ہے اور اسی طریقے سے لفظ رب بھی استعمال ہوا ہے. کبھی ربکم آیا دعاؤں میں ربنا آیا کبھی ربی آیا. اہل علم کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں 970 پر 8 جگہ قرآن میں جو ہے رب کا استعمال ہوا ہے کبھی اضافت کے ساتھ کبھی مخاطب کی اضافت کے ساتھ کبھی متکلم کی اضافت کے ساتھ. بہرحال یہ قرآن میں عدد اعجازی کچھ نہیں ہے. کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یوم کا لفظ قرآن میں 365 مرتبہ ہے لہذا ہفتے کے سال کے جو ہے 365 دن ہوتے ہیں. تو علامہ صالح فوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا عدد اعجازی بھی قرآن میں ہے یعنی یومن سال بھر کے 365 دن ہوں گے اس کے لیے قرآن میں یومن کا لفظ 365 مرتبہ آیا ہے ایسا اصطلاح سلف میں سے کسی نے نہیں کیا. تو لہذا اس قبیل سے ہم ذکر نہیں کر رہے ہیں بس علماء نے ذکر کیا اس طریقے سے ذکر کر رہے ہیں کہ پورے قرآن میں لفظ رب جو ہے 970 پر 8 مرتبہ آیا ہے ماشاءاللہ. اور سب سے پہلے شروع ہوا الحمدللہ رب العالمین. جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں ان کے لیے تو لفظ رب کا معنی جاننا بہت آسان ہے. جیسے ہم نے کہا کہ یا تو اس کے 3 اشتقاق ہیں یا 2 ہی اشتقاق ہیں رب یرب یا رب یربی تربیت سے. لیکن ہندوستانی مفسرین وہ چونکہ عربی زبان سے نابلد اور ناواقف ہوتے ہیں لہذا ایک مفسر نے کہہ دیا کہ اس کے اندر 5 معنی ہیں. لیکن یہ 5 معنی جو بیان کیے شاید السید کا معنی انہیں معلوم نہ تھا. اس کے السید میں جو وسعت ہے یہ معنی معلوم نہ تھا اسی لیے شاید انہوں نے 3 کو بجائے 5 معنی کو پھیلا کر کے بتا دیا ہے. اور یہ لفظ رب بھی جو ہے حدیث میں بھی آیا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ رکوع میں سبحان رب العظیم پڑھو اللہ کی تعظیم بیان کرو. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما يكون الرب من العبد فهو ساجد. کہتے ہیں کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے جیسا کہ اللہ نے سورہ علق کے آخری میں کہا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب. انشاءاللہ اور کچھ لفظ رب کے تعلق سے بقیہ باقی چیزیں ہیں انشاءاللہ اور 2 درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ
توحید ربوبیت کی کیا تعریف ہے، اس کی کیا دلائل ہے، اس کے کیا نام ہیں، انشاءاللہ وہ آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو لفظ رب کے بارے میں جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے ذہن میں رکھ کر علم عقیدہ کی پختگی سے مالا مال فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔